اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله خير ناصر ومعين. السلام عليك يا شهر الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا ربيع العبادة، السلام عليك يا ربيع القرآن، السلام عليك يا ربيع المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا رمضان يا رمضان يا رمضان. پیغام رمضان آپ کے نام کے ساتھ شہر مقدس قم سے جوار بنت باب الحوائج اخت الرضا زینب امام رضا محدثہ بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کے گھروں میں دسترخوان دعائیں رمضان کو بچھانے کے لیے آئے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ بی بی معصومہ آج آپ کے گھر کا مہمان بنیں گی، اور بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا آج اپنے بھائی کو آپ کا اور آپ کی فیملی کے لیے ضامن بنا کر اللہ کے جوار سے لازوال بے پناہ نعمتوں کو، برکتوں کو، رحمتوں کو برسا دے گی انشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دعا کی جانب کہ 24 رمضان اب آہستہ آہستہ اس مہمانی کا، اس دعوت کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے۔ کیا لیا ہے آپ نے؟ کتنا لیا ہے آپ نے؟ کیا کچھ نیکسٹ رمضان تک اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو شیطان سے بچانے کے لیے آپ نے سیو کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک فیما یرضیک واعوذ بک مما یؤذیک واسألک التوفیق فیہ لأن اطیعک ولا اعصیک یا جواد السائلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت پیاری دعا۔ میں تو کہوں گی اللہ آج 24 ڈیز ہو گئے، ہم بس یہی مانگ رہے ہیں، اللہ کچھ بنا دے، کچھ ایسا کر کہ میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، میں اپنی لائف سے راضی، میں قانع ہو جاؤں، تو نے جو میرے نصیب میں لکھا ہے اسی پہ میں قانع رہوں، اور زیادہ طمع اور لالچ میرے اندر نہ بڑھے۔ آج کی دعا میں کچھ درخواست تھے اللہ کے جوار میں۔ نمبر 1، پروردگارا فیہ ما یرضیکا، تو کچھ ایسا عطا کر مجھے اس رمضان المبارک میں کہ اس کے بعد میں ایسے ریلیکس ہو جاؤں کہ تو مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ بس میں نہیں جانتی خدا، یا مجھے کوئی ایسا ایمان دے، اسٹرانگ ایمان، یا میرے دل میں یقین کو اتنا اسٹرانگ بنا دے۔ آئی ڈونٹ نو خدا، کچھ ایسا کر کہ تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے راضی ہو جاؤ، ورنہ میں پھر بھٹک جاؤں گا یا بھٹک جاؤں گی۔ اور یہ بہت پیاری دعا ہے۔ اور سیکنڈ، وَأَعُوذُ بِكَ مِمَّا يُؤْذِيكَ، خدایا میں تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے تجھے اذیت پہنچے، جسے تجھے افسوس ہو، جسے تجھے دکھ ہو کہ میں نے اس بندے کو بنایا تھا اپنے لیے، میں نے اپنا کرشمہ اس بندے کی صورت میں بنا لیا، اور اسے احسن الخالقین کا لقب اس کو بنا کر میں نے خود کو دیا۔ یہ کہاں جا رہے، یہ کر کیا رہا ہے اپنے ساتھ؟ خدایا کچھ ایسا مجھ سے سرزد نہ ہو جس سے تجھے دکھ ہو اس بات پر کہ میں تیرا بندہ ہوں، تجھے علی کا واسطہ ہے۔ کچھ ایسا دے کہ ہم سب سے تو راضی رہ، اور کچھ ایسا کر کہ تجھے افسوس نہ ہو ہم جیسوں کی خلق کرنے پر۔ خدا تو کریم ہے، خدا تو رحیم ہے، یا جواد السائلین، مانگنے والوں کو سب سے زیادہ عطا کرنے والی ذات جو بنا مانگے عطا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ یا سریع الرضا، اے جلد راضی ہونے والے خدا۔ یہ بہت اہم دعا ہے۔
کہ رضا الہی، اس پر بہت پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ اس کے لیے معیار کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں ہے. بلکہ شب معراج کے حوالے سے بہت پیاری حدیث ہے، حدیث معراج. حضرت آیت اللہ عظمیٰ مصباح یزدی جن کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے، انہوں نے ایک بک لکھی ہے. اس کتاب کا نام ہے راہیان کوہ دوست، شرح حدیث معراج ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب رسول خدا رحمت للعالمین، آپ کو پتہ ہے معراج پر جب تشریف لے گئے تو وہاں بہت زیادہ سرپرائزڈ ہوئے. آپ نے اپنی نسلوں کی زیارت کی. ایون امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو مطلب طاووس اہل الجنہ، ایک پیکاک کی صورت میں، جہاں حسن یوسف جگمگاتا ہے، جہاں کمال عیسیٰ ہے، جہاں جمال موسیٰ ہے، وہاں ایک الگ تھلگ یونیک نور کو چمکتا ہوا رسول نے دیکھا. اور باقی سارے انوار، مطلب 1,24,000 انبیاء کا نور، اور باقی سارے ائمہ اس جو سینٹر آف انوار تھا اس کا طواف کر رہے، جیسے حاجی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے، اور اس سرکل میں وہ سب طواف کر رہے. رسول نے پوچھا من ہؤلاء، کون ہے یہ سارے نور؟ تو جواب آیا کہ ہؤلاء الائمہ والانبیاء، یہ جو جتنے بھی اس سرکل میں طواف کر رہے نا، یہ آپ کی نسلیں اور 1,24,000 انبیاء. اور یہ جو سینٹر میں نور ہے، جو الگ تھلگ یونیک ہے، ہذہ القائم، یہ قائم ہے، یہ مہدی ہے، یہ طاووس اہل جنہ ہے. جہاں اس حدیث کو سن کر بہت زیادہ خوشی ہم کو ملتی ہے کہ وہ ہمارا امام ایسا ہے، وہاں ہماری رسپانسبلٹیز بھی بڑھتی ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی الگ تھلگ یونیک بننا پڑے گا. عام لوگوں کی طرح نہیں کہ ہوا کے جھونکے جس جانب لے جائے ویسے ہی ہو. نہیں، ہمارا رفتار، ہمارا کردار، ہماری پرسنالٹی، ہم ٹوٹلی مہدوی بن جائے، سولجر آف امام زمانہ بن جائے. وہ امام زمانہ جو فرماتے ہیں انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. اور اس مقام تک معراج پر جب یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد رسول نے کہا پتہ نہیں جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا کیسا زمانہ، کس قدر خوبصورت زمانہ ہوگا. گورنمنٹ مہدوی، ہر طرف جسٹس، ہر مظلوم کو اس کا حق، ہر ظالم کو اس کے کیے کی سزا. ہاں تو کیا ہوگا، کیسا منظر ہوگا. تو وہاں پر رسول اللہ نے ایک بہت پیاری کوشچن کی اللہ سبحانہ وتعالی سے، یا ربی، اے میرا رب، ایل عیش اہنا من العسل، کون سی لائف شہد سے زیادہ شیریں، ہنی سے بھی زیادہ میٹھی، اتنی پیاری لائف، فلی ریلیکسیشن، جس میں کوئی سٹریس نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو، جس میں ہر طرف پیس ہی پیس ہو. شہد سے زیادہ شیریں لائف گزارنے کے لیے ای الاعمال افضل، ایک پرفیکٹ عمل مجھے بتا دیجئے کہ جو آخری زمانے میں بھی لوگ مہدوی بنے اور اس نور کا یہ سب طواف کر سکے. اور آج میری امت کو میں معراج سے یہ گڈ نیوز لے کر جاؤں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے 2 پرنسپل بیان کیا، التوکل علیہ والرضا، التوکل علیہ والرضا بما قسمت. 2 چیزوں پر، ایک مجھ پہ ٹرسٹ کرے، مجھے اپنے جینے مرنے کا محور بنا دے، اور سیکنڈ میری رضا پہ راضی رہو. بس یہ 2 کوالٹی جس کے اندر آ جائے، یہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، ید اللہ آپ کے سروں پر، اور خدا آپ کو سکسسفل، خدا آپ کو سرخرو، خدا آپ کو ایک کامل کمپلیٹ انسان، اور خدا آپ کو ہر شر اور آفات سے محفوظ رکھے گا. اور یہاں آج کیا دعا ہو رہی ہے، خدایا کچھ ایسا کر کہ تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ. اللہ کی رضا اسی چیز میں ہے کہ آپ توکل کرو اللہ کی ذات پر، اور سیکنڈ اللہ کی رضا پہ جو ہے آپ راضی رہو. اور کیونکہ
انتم کل مرضا واللہ رب العالمین کا طبیب، تم سب پیشنٹ ہو اور اللہ جو ہے طبیب کے مانند ہے. تو اس طبیب نے جو راستہ آپ کو بیان کیا اس پر آپ چلو، خداوند تبارک و تعالی آپ کو ایک کامیاب زندگی جو ہے عطا کرے گا. وَأَسْأَلُكَ التَّوْفِيقَ فِيهِ لِأَنَّ أُطِيعَكَ وَلَا أَعْصِيكَ. اور خدا میں بھیک میں مانگ رہا ہوں کہ 24 سے لے کر 29 تک خدایا مجھے پلیز میری مدد کر، میرے بچوں کی مدد کر کہ میں تیری اطاعت کر سکوں، میں اپنی اصلاح کر سکوں. وَلَا أَعْصِيكَ، اور میں عصیان کا شکار نہ ہو جاؤں. امام محمد تقی علیہ السلام ہمارے 14 معصومین میں سب سے کم سن امام، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ، اور دنیاوی حاجات میں کہا جاتا ہے ان کے دامن کو تھام لو. ان سے کہا گیا کہ ایک ریئل بلیور آف اللہ کی نشانی کہ خدا اس سے راضی ہے، ٹھیک ہے، اور پروردگار جو ہے اس کو جنت میں خاص جگہ عطا کرے گا. اس کی کیا سائنس ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 3 کوالٹی جس کے اندر ہو. لابد للمؤمن من 3 خصال، ایک مومن واقعی ایک ریئل بلیور کے لیے 3 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. توفیق من اللہ، سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگے، اللہ کے جانب سے توفیق اس کا شامل حال ہو. بک پڑھنا، بک لکھنا، رائٹر بننا، ایسے پروگرامز کو سننا، عالم کے ساتھ بیٹھنا، روزہ رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، فرش عزا پہ بیٹھنا، فرش عزا کا بچھانا. توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے توفیق ہو، کیونکہ جب تک اللہ توفیق نہیں دے گا آپ وہ نیک کام کبھی آپ کر نہیں سکتے ہو. تو یہ ایک. اور سیکنڈ جو امام جواد علیہ السلام نے فرمایا وَوَاعِظٌ مِّن نَفْسِهِ، کہ مومن کے لیے ضروری ہے خود اس کے اندر سے کوئی واعظ ہو، مطلب وہ اپنا محاسبہ کرے. جیسے آپ کے پاس ایک پرسنل ڈائری ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا مسٹیک ہو گیا مجھ سے، کون کون سے اچھے اعمال آپ نے کیے جس کو ریپیٹلی پڑھتے پڑھتے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں مزید کروں. آپ کو کسی اور کے تھرو پتہ نہ چلے آپ نے کیا برا کیا ہے کیا صحیح کیا. آپ خود طوبیٰ لمن منعہ عیباہ عن عیوب المؤمنین، مولا کائنات نے فرمایا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے وہ شخص جو خود اپنی مسٹیکس کو اور اپنی غلطیوں کو دیکھتا ہے اور وہ اینی ٹائم خود کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے میں جا کر کسی اور کو دیکھ لوں. یہاں ایران میں ایک بہت بڑے اولیاء تھے، وہ ایوری نائٹ، ہم لوگ تو مارننگ میں دیکھتے ہیں نا، نائٹ میں وہ آئینہ دیکھتے اور اس کے بعد اپنے آپ کو نصیحت کرنا شروع کرتے. ایک دن وہ چہرے اپنے فیس کو جو ہے آئینہ میں وہ سامنے مرر رکھا ہوا ہے اور اس میں وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے. ان کی وائف پیچھے کھڑی تھی، انہوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا ان کو، خود سے بات کیے جا رہے. قریب گئی سننے کے لیے تو وہ کیا سنتی ہے کہ آئینے میں یہ اپنے آپ کو دیکھ رہے اور پھر اپنے سفید داڑھی کو محاسن کو ہاتھ میں لے کر کہتا ہے کہ دیکھو کتنے داڑھی لمبے ہو گئے اور کتنے سفید ہو گئے. پھر آئینے میں دیکھ کر کہتے نہیں تم تو اس سے بڑے ہو، 20 ایج تک تو یہ نہیں تھی، تم تو اس سے بڑے ہو. اور اس کے بعد کہتے یہ تو بالکل سفید ہو گئے. پھر خود سے کہتے ہیں کہ داڑھی کو دیکھ لو، پہلے چھوٹی تھی پھر بڑھ گئی، پھر بلیک تھا اب وائٹ ہو گئے، یہ تو بدل گیا ہے. تم تو آج بھی وہیں کھڑے ہو جہاں جوانی میں کھڑے تھے، تم تو آج بھی وہیں غافل ہو جو خواب غفلت تمہیں جوانی میں آئی تھی اور تم جاگ ہی نہیں رہے ہو. مطلب ایک داڑھی کی بھی حیثیت ابھی تلک تمہارے اندر نہیں آئی. پھر وہ چیخے مار مار کے رونا شروع کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، خدایا میری حیثیت کیا ہے، میں ابھی تک بدلا نہیں ہوں. میرا بچہ جب میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا ٹمپریچر ہے، تمہیں بخار کیوں ہے، تو وہ رو کر کہتا ہے بابا جان کل ایگزام ہے، تو تم
کل کے ایگزام کے لیے رو رہا ہے، مجھ سے تو رب ہر پل امتحان لے رہا ہے اور میں غافل ہوں۔ سو یہ وہ چیز ہے جو آپ نے اینی ٹائم اپنے لائف میں یاد رکھنا ہے۔ پروردگارہ تو ہم سے راضی ہو اے اللہ، پروردگارہ کچھ ایسا کر کے میں اور میری فیملی کبھی بھی تیرے لیے اذیت، امام کے لیے اذیت کے باعث نہ بنے۔ خدایا تو ہی ہمیں توفیق دے پروردگارہ، کیونکہ جب تک تو توفیق نہیں دے گا، جب تک میرا نفس بیدار نہیں ہوگا، میرے لیے ایک ریئل بلیور بننا ممکن نہیں ہے۔ اور تھرڈ امام جواد علیہ السلام نے کہا کہ آپ کے نفس کو خود آپ کے جھاڑنے کے بعد جو تیسری چیز ایک مومن کے لیے ضروری ہے، وہ امام علیہ السلام نے فرمایا قبول من ینصحہ، یعنی اگر کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے، ایڈوائس دیتا ہے، مخصوصاً علی، حسن، حسین، سید الساجدین اور باقر العلوم جعفر الصادق، موسیٰ بن جعفر، علی بن موسیٰ، جواد التقی، علی النقی، حسن العسکری اور مہدی قائم هذه الائمہ، ان کی آواز پر لبیک کہے۔ پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل، اور قلب مولا کو ہم سب سے راضی اور خوشنود، ہمیں جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے ویسے ہی بنا دے، ہماری طاعات اور عبادات کو قبول فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔